بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی کی بیٹی علی کے دل کا چین آ گئی. علی بیٹی علی کے دل کا چین آ گئی. خود نبی بھی ہیں خوش کہ ملکہ کونین آ گئی. علی بیٹی علی کے دل کا چین آ گئی. خود نبی بھی ہیں خوش کہ ملکہ کونین آ گئی. لگا کے سینے سے بنت علی کو نانا نے کہا. لگا کے سینے سے بنت علی کو نانا نے کہا. ہو مبارک جہاں میں شریکت الحسین آ گئی. ہو مبارک جہاں میں شریکت الحسین آ گئی. ہو مبارک جہاں میں شریکت الحسین آ گئی. اور علی کو صبر کے بدلے میں ملے حسن و حسین. علی کو صبر کے بدلے میں ملے حسن و حسین. علی کو فکر کے بدلے عطا ہوئی زینب. علی کو فکر کے بدلے عطا ہوئی زینب. اور حوالے کر کے خدائی یہ کہہ رہا ہے خدا. حوالے کر کے خدائی یہ کہہ رہا ہے خدا. تیری رضا کی نہ قیمت ادا ہوئی زینب. تیری رضا کی نہ قیمت ادا ہوئی زینب. تیری رضا کی نہ قیمت ادا ہوئی زینب. آج میں بات کروں گی آپ سے نواسی رسول جگر گوشہ سیدہ طیبہ طاہرہ نور نظر مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام، ہمشیرہ جوانان جنت کے سردار جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ محترمہ، عقیلہ بنی ہاشم، عابدہ بنی ہاشم، شریکت الحسین، عالمہ فاضلہ ثانی زہرا ملکہ شرم و حیا، نفیسہ قاریہ حافظہ عالمہ معلمہ مفسرہ محدثہ مسافرہ شام فاتح شام، حضرت سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ برضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک مبارک ہستی کے بارے میں کہ جن کا کل ظہور ہوا. سیدہ طیبہ طاہرہ کی یہ وہ شہزادی ہیں جن کا نام نامی تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھا. جب یہ سیدہ تشریف لائیں تو تاجدار کائنات مدینہ شریف سے باہر تھے. تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ برضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی بادشاہ سے عرض کی کہ آپ شہزادی کا نام رکھیں کہ میرے بابا مدینہ شریف میں نہیں ہیں. تو مولا علی علیہ السلام کا جواب تھا کہ نہیں، میں حضور پہ سبقت نہیں لے جا سکتا. حضور خود تشریف لائیں گے، وہ خود نام نامی رکھیں گے. تاجدار کائنات جب واپس تشریف لائے تو عادت مبارکہ تھی سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب بھی آپ سفر سے واپس تشریف لاتے، جب آپ روانہ ہوتے تو سب سے اینڈ میں آخر میں سیدہ کائنات سے ملتے، اور جب آقا واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ کائنات کے گھر تشریف لاتے اور اپنی شہزادی کو سب سے پہلے ملتے. حسب روایت تاجدار کائنات تشریف لائے تو سیدہ کائنات نے خوشخبری دی کہ ایک شہزادی آئی ہیں، بابا جان آپ ان کا نام رکھیں. تو حضور نبی محترم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
شہزادی کائنات کا خود نام مبارک رکھا، اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ انتظار کیا گیا، بلکہ یہ نام، ان کا نام نامی بھی عرش سے آیا، جس طرح جناب حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نورین کے نام عرش سے آئے، بالکل اس شہزادی کا بھی نام نامی عرش سے ہی آیا۔ تو شہزادی کا نام زین اب رکھا گیا، زین زینت، اب اپنے باپ کی زینت۔ کس عظمت، کس شان کی مالکہ ہیں یہ سیدہ کہ اپنے بابا کی زینت ہے، جو باب العلم ہیں بابا، بی بی ان کی بھی زینت ہے۔ پھر عالمہ، معلمہ، مفسرہ، محدثہ، زکیہ، تقیہ، رکیہ، عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ بنی ہاشم، بی بی قاریہ، حافظہ، ثانیہ زہرا، ملکہ شرم و حیات، طیبہ، طاہرہ، بے بہا القابات کی مالک ہیں یہ سیدہ۔ پھر ام المصائب، پھر صابرہ، شاکرہ، ذاکرہ، عابدہ۔ تاجدار کائنات نے نامی رکھا زینب کبریٰ، اور تاجدار کائنات روایت میں ملتا ہے بہت زیادہ خوش ہوئے شہزادی کو دیکھ کے، حضور نے فرمایا یہ بالکل اپنی نانی جان جیسی ہیں۔ تو سیدہ زینب کبریٰ صحافت میں، کریمی میں بالکل اپنی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی تھی، اور خطبوں میں اپنے باب علی جیسی، علم میں باب علی جیسی، صبر و قناعت میں مولا حسن بادشاہ جیسی، عبادت میں سیدہ زہرا جیسی، اور شجاع میں، بہادری میں، ڈٹ جانے میں مولا حسین علیہ السلام جیسی۔ سیدہ نے 5 تن کی سرپرستی میں پرورش پائی۔ بی بی تشریف لائیں تو خود تاجدار کائنات سیدہ زہرا پاک، مولا علی علیہ السلام، مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کی سرپرستی میں بی بی نے پرورش پائی۔ شہزادی دونوں شہزادوں سے چھوٹی ہیں عمر میں، میں لفظ چھوٹی استعمال کر رہی ہوں، لیکن یہ کہہ سکتی ہوں میری مجال نہیں میں ان کے لیے یہ لفظ استعمال کروں، لیکن جسٹ سمجھانے کے لیے کہ شہزادی شہزادوں کے بعد تشریف لائیں۔ اتنا مقام اللہ کی طرف سے عطا ہوا۔ پھر ساجدہ، اتنے سجدے، عبادتوں کی ملکہ۔ پھر یہاں تک روایات میں ملا ہے کہ جس طرح امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جب آقا کونین نماز پڑھتے تو پشت مبارک پر تشریف فرما ہو جاتے، روایت ملتا ہے اسی طرح حضور نماز پڑھ رہے تھے گھر میں تو سیدہ زینب بھی سرکار کی پشت مبارک پر تشریف فرما ہوگی، اور حضور نے انتظار فرمایا کہ جب خود اتریں گی تو میں سر اٹھاؤں گا۔ یہ ناز، یہ اولاد سیدہ زہرا پاک کے ناز حضور نے بے بہا اٹھائے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ محبت انتہا کی حضور نے شہزادی کے بچوں سے کی ہے، اور پھر بچوں نے حق ادا کیا ہے۔ اس محبت کا دین کی سربلندی اور نانے کے دین کو اس حد تک بلند کیا کہ آج تک پوری دنیا میں اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں۔ پھر اس شہزادی کو علم پڑھانے میں، قرآن پاک پڑھانے میں مولا علی نے خود پڑھایا۔ وہ لہجہ باب علی والا، سارے کا سارا سیدہ کائنات کا لہجہ مولا علی علیہ السلام والا تھا۔ پھر بڑی ناز کی مالک، بڑی شان کی مالک سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بی بی نے اپنے بھائیوں سے جو محبت کی، پھر اللہ کے دین سے جو محبت کی، کمال کر دیا۔ جہاں جہاں سے بی بی گزری، پھر کربلا میں بی بی کے کارنامے، بہت ذہین اور فتین تھی سیدہ، عقیلہ کا لقب ملا، عقیلہ بنی ہاشم۔ جو بھی کام مولا حسین، اور بی بی نے اپنی آنکھوں سے نانا جان کا وصال، سیدہ زہرا پاک کا وصال، مولا علی بادشاہ کی شہادت، پھر مولا حسن لاجپال کی شہادت، اور پھر مولا حسین بادشاہ کی، اور پھر شہزادہ علی اکبر جیسے شہزادے کی، پھر مولا عباس جیسے بھائی کی،
پھر انہوں محمد جیسے شہزادوں کی، شہزادہ امیر قاسم جیسی شہادت، شہزادہ ریسکر کی شہادت، یہ سارا منظر بی بی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن بی بی قافلہ حسینی کی پھر سپہ سالار بنی، پھر کربلا میں جتنے بڑے شجاع کارنامے، اور پوری جو خانوادہ رسول تھا مولا حسین لاجپال کے بعد سارے کا سارا بی بی نے خود ان کی قافلے کی سالار بنی۔ یہاں تک ملتا ہے کہ جب شام غریباں کے وقت خیموں کو آگ لگا دی گئی تو بی بی پاک نے خود مولا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو کاندھوں پہ اٹھا کے باہر لے کے آئیں۔ اسی لیے سیدہ زینب کمال ثانب قدرت کا نام ہے۔ پھر بی بی جو شام کے دربار میں، جو کوفہ کی گلیوں میں جو بی بی کے خطبے ہیں، جو بی بی نے بہادری اور جرت اور ہمت کا مظاہرہ کیا، بی بی نے ہمیشہ کے لیے یزیدیت کے منہ پہ تماچا مار دیا، اس طرح حق کی صدا بلند کی، پھر اللہ کی سجدے۔ روایات میں ملتا ہے کہ بی بی پاک وہاں مولا زین العابدین فرماتے ہیں کہ 1444 میل کے سفر پہ میری پھوپھی اماں کی کوئی نماز قضا نہیں ہے، اتنی عابدہ زاہدہ اور رول ماڈل ہے ہمارے لیے، اور ہم ان کی چاہنے والے ماننے والے سجدہ کر ہی نہیں سکتے، ہم مصلی پہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ کون سیدہ زینب؟ کہ زینب کمال شان قدرت کا نام ہے، زینب جمال روئے مشیت کا نام ہے، زینب جلال صاحب غیرت کا نام ہے، زینب مالکار صداقت کا نام ہے، زینب ہے نام عزم رسالت ماب کا، زینب ہے نام دبدبا ابو تراب کا، زینب ہے نام عزم رسالت ماب کا، زینب ہے نام دبدبا ابو تراب کا، زینب شعور دین کی پناہی کا نام ہے، زینب شعاع نور الہی کا نام ہے، زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے، زینب حسینیت کی بقاہی کا نام ہے، زینب ہے نام عظمت آل رسول کا، زینب ہے جزو دی کی اصل اصول کا، زینب دل حبیب الہی کا چین ہے، زینب نذیر فاتح بدر و حنین ہے، زینب ہے جزو دی کے اصل و اصول کا، زینب دل حبیب الہی کا چین ہے، زینب نذیر فاتح بدر و حنین ہے، زینب جناب فاطمہ کی نور عین ہے، زینب شریک کار امام حسین ہے، زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، زینب یزیدیت کا مدلل جواب ہے، زینب یزیدیت کا مدلل جواب ہے، زینب بوتراب کی زینت کا نام ہے، زینب بوتراب کی زینت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، زینب بوتراب کی زینت کا نام ہے، زینب بوتراب کی زینت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے، اور مانا کی وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، مانا کی وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، مانا کی وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب بوتراب کی زینت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے، مانا کہ وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا۔ میری بات کو فالو کریں، لائک کریں، پھیلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل مزید اس پہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔